ہر بندے کی تمنا ہے کہ مجھے امام زمانہ کی کیا ہو جائے، زیارت نصیب ہو جائے. لیکن ایک موچی آدمی کہتے میں ان کی دکان پہ بیٹھا تھا اور میری تمنا تھی مجھے امام کی زیارت نصیب ہو. تو کہتا میں نے دیکھا کوئی شخصیت آئی ان کی دکان میں اور انہوں نے اپنا جوتا اتار کے اس موچی کو دیا، کہا کہ میرے جوتے پہ ٹاکا لگا لیں. تو موچی نے کہا آپ تھوڑا صبر کر لیں، 2 جوتے آپ سے پہلے کوئی دے کر گیا ہے، پہلے ان کا حق ہے کہ میں ٹاکا لگا، اور میں نے ان کو وعدہ دیا کہ جناب اتنی دیر میں آپ آ جائیں آپ کے جوتے کو ٹاکا لگ جائے گا. تو انہوں نے کہا مجھے جلدی، آپ ذرا میرے جوتے کو ٹاکا لگائیں. انہوں نے کہا یہ میں نہیں کر سکتا. کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں کون ہوں، میری شخصیت کو دیکھیں، میں سید ہوں. کہ سید بزرگوار آپ کا احترام دل و جان پر، لیکن باری ان کی ہے، میں نے کیونکہ ان کو وعدہ دیا ہے وعدہ خلافی نہیں کر سکتا. کہتے سید مسکرائے اور آ کے میرے ساتھ بیٹھ گئے. کچھ کلام انہوں نے میرے ساتھ کیا اور آخر میں انہوں نے جوتے کو ٹاکا لگایا اور یہ سید بزرگوار چلے گئے. اور اس موچی نے ان کی دست بوسی کی، قدم بوسی کی. جب دکان سے نکلے تو موچی میری طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ کتنے سالوں سے تجھے تمنا تھی کہ امام زمانہ کی زیارت ہو جائے، ابھی امام آئے بھی تھے اور تو نے امام کو پہچانا بھی نہیں. کہا عجیب بندے ہو، مولا جوتا دے رہے اور تم نے 2 جوتوں سے منع کر دیا. کہ مولا یہی دیکھنے آئے تھے اور تجھے بتانے آئے تھے کہ میں اپنی زیارت اسے کرواتا ہوں جو اپنے وعدے پہ وفا کرتا ہے. کہ خود مولا نے مجھے بتایا کہ یہ عادت تمہاری ہمیں بڑی پسند ہے، اور تمہیں بتلانے کے لیے مولا آئے تھے کہ دیکھو زیارت اسے کروائی جاتی ہے جو بندہ کیا کرے، لمن لا عہد لہ لا دین لہ، جس کا وعدہ نہیں اس کا دین نہیں ہے. تو مسلمان کہلاتا ہے اپنی زبان کی وجہ سے. رسول ہجرت کر کے جا رہے ہیں، امانتیں کفار کی ہیں، علی کو موت کے بستر پہ سلا کے جا رہے ہیں کہ کافروں کو امانتیں کیا کرنا، واپس کرنا. یہ تبھی رسالت مآب کو اتنا درجہ ملتا ہے کیونکہ نبی ہے، صاحب امانت ہے، یہ امین ہے. تبھی چوتھے امام کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں اگر مجھے وہ خنجر دیا جائے، اگر مجھے وہ خنجر دیا جائے جس خنجر سے میرے بابا کا گلا کاٹا گیا تھا، میں اس خنجر میں خیانت نہیں کروں گا. جو دے کر گیا ہے اسے ٹائم پہ کیا کروں گا، واپس کروں گا. زندگی گزارنے کا سلیقہ ایسا ہو کہ اغیار بھی انسان سے کیا ہو جائیں، انسپائر ہو جائیں. اب کوئی کافر بھی ہے اگر اخلاق کا اچھا ہے، مسلمان کیا ہو جائے گا، انسپائر ہو جائے گا. وہ آپ کا بچہ ہو، کسی غیر کا بچہ ہو، وہ سچا ہے اس کی تعریف کرے گا، وہ ایماندار ہے اس کی تعریف کرے گا. یہاں تعریفیں صفات کی جاتی ہیں، افراد کی نہیں کی جاتی. تبھی فرمایا شخصیت پرست نہ بننا، صفت پرست بنو. صفت اچھی اگر دشمن میں بھی ہے اس کی کیا کرو، تعریف کرو. حاتم طائی سخی تھا تو مولا فرماتے کافر تو تھا لیکن جہنم کی آگ اس کے بدن کو جلائے گی نہیں. کہ مولا کیوں؟ فرمایا کیونکہ سخی تھا. مطلب جہنم بھی صفت دیکھ کے بندے کو جلاتی ہے. قیامت کے دن یوم تری المؤمنون والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم، وہاں پر یہ نہیں ہے کہ خدا کیلکولیشن پہ کیلکولیٹ کرے کس نے کتنی نیکیاں کی، کس نے کتنے ثواب کی. فرمانی ہر بندے کا چہرہ بتائے گا. مومن ہے تو چہرہ بتائے گا، منافق ہے تو چہرہ بتائے گا، مومن ہے تو چہرے کی چمک بتائے گی مومن ہے. وہاں یہ کہنے کی ضرورت نہیں تو جنت میں جا، تو جہنم میں جا. وہاں جنت جنتی کو خود بلائے گی کہ تو میرے پاس آ. وہ جہنم جہنمی کو خود بلائے گی کہ تو میری خوراک ہے، تو میرے پاس آ. تو فرمایا اگر یہ صفات تیرے اندر آ جائیں، اسلام نام ہے صفت کا. خود لفظ اسلام کا مطلب کیا ہے، امن و امان. ایک بندہ کہے میں مسلم لیکن ہاتھوں میں بم دھماکے ہوں، گلے کاٹے، جس کے وجود و شکل سے انسان کو دہشت آئے اور کہے کہ میں کیا ہوں، مسلم. مسلم کا مطلب جسے دیکھ کر انسان کا دل کرے کہ اگر میں گھبراہٹ میں ہوں اس کے پاس جاؤں گا تو مجھے امن و امان مل جائے گا.